ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ لیکن بہرحال بات ہے، لیکن میری گزارش اتنی ہے، لوگوں نے چادر چڑھانے کو بھی بدعت کہہ دیا، لوگوں نے نبی کا میلاد منانے کو بھی بدعت کہہ دیا کہ یہ بھی جہنم میں لے جائے گا۔ میں نے کہا ارے جہنم سے بچانے کی چیز ہے میلاد۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے گنڈے پر عذاب کم ہو جاتا ہے صرف پیر کے دن، سبحان اللہ، جمعہ کو کم نہیں ہوتا، پیر کو کم ہوتا ہے، جبکہ جمعہ سید الایام ہے۔ سبحان اللہ، لیکن پیر کو کیوں تخفیف ہوتی ہے؟ تو کہا کہ میں نے محمد الرسول اللہ تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس نے کہا تھا میں نے محمد ابن عبداللہ کی خوشی میں کنیز کو کہا تھا جا تو آزاد ہے، یہ جا تو آزاد ہے، تو اسی انگلی سے چوسنے کو ملتا ہے پانی اور عذاب میں تخفیف ہو جاتی۔ سبحان اللہ، جو سرٹیفائی کافر ہو، سند یافتہ کافر ہو، آپ نے سند یافتہ عالم اور مفتی تو دیکھے ہوں گے، لیکن میں سند یافتہ کافر کی بات کروں، جس کے کفر کے ثبوت میں پوری صورت موجود ہے، اتنا سند یافتہ اور پکا کافر اگر بھتیجا سمجھ کر خوشی کر لے میلاد پر، تو اس کے جہنم کے اندر عذاب میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کو پانی چوسنے مل جاتا ہے۔ یار لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو خواب کی بات ہے، میں نے کہا خواب کی بات ہے تو سورہ یوسف کون سی حقیقت کی بات ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر سورہ یوسف ایک نبی کے خواب پر پوری سورت نازل ہوتی ہے، سبحان اللہ، احسن القصص، سبحان اللہ، پورے قرآن میں صرف ایک ہی قصے کو احسن القصص کہا گیا ہے اور وہ نبی کا خواب ہے۔ ارے نبی خواب دیکھ کر بیان نہ کرے تو خواب، لیکن جب نبی خواب دیکھ کر بیان کر دے تو وہ حدیث رسول ہو جاتی ہے، اور جب صحابی خواب دیکھ کر بیان کر دے تو وہ بھی حدیث کا درجہ پا لیتا ہے۔ اگر عباس خواب دیکھ کر چپ رہ جاتے تو کسے خبر تھی؟ حضرت یوسف خواب دیکھ کر چپ رہ جاتے تو کسے خبر تھی؟ لیکن حضرت عباس نے بیان کر دیا تو وہ حدیث عباس ہو گئی۔ اصطلاح محدث میں زیادہ سے زیادہ اس کو اثر عباس کہا جا سکتا ہے نا، لیکن بہرحال ہمارے یہاں تو اثر بھی کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو حدیث موقوف بھی ہم کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں۔ کچھ پڑھا لکھا ہوتا تو بات تھی، لیکن بس باتیں کرنی ہے، لیکن جو پڑھ لکھ لیے وہ بھی تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں۔ یہ کہیں اتنے 100 سال سے بنی ہوئی، بس 100 سال کی عمارت ہے یہ بدعتوں کا شیش محل صرف 100 سال کا ہے یا 150 سال کا ہے، بس اس سے زیادہ کا نہیں ہے۔ میلاد ختم کرنے کی تحریک 150 سال سے اٹھی ہے، اور میلاد منانے کا سلسلہ اس دن سے ہے سبحان اللہ، جس دن سے آمنہ کے لال نے زمین پہ قدم رکھا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ۔ لیکن بہرحال میں کوئی زیادہ چھیڑ چھاڑ کر، میری عادت بھی نہیں، ورنہ میں کوئی چھیڑ بھی نہیں رہا ہوں۔ بس بات اتنی ہے کہ میں آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی ذرا یوٹیوب کے نابالغ محقق پر زیادہ پھسلتے ہو، اور یہ تو حدیث کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا جس دن امام احمد رضا کے غلاموں کے سامنے بیٹھیں گے نا، اس دن پتہ چلے گا۔ ہاں، ہمارے ایک آدمی نے اتنی کتابیں لکھ دی ہے کہ 150 سال میں اتنا لکھنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور وہ بھی کتاب ایسی نہیں کہ پنساری کو ہلدی کا کھڑا ملا تو چوہے کو ہلدی کا کھڑا ملا تو پنساری کی دکان کھل گئی، ایسا نہیں کہ ادھر سے نکالا اور پوری کتاب بن گئی، نہیں۔ ایک ایک ورق کی شان یہ ہے کہ اس کی تشریح کی جاتی ہے تو کئی کتابیں ترتیب پا جاتی ہے۔ امام احمد رضا کے علم کا عالم ہے، جس کے 14ویں صدی کے ایک فرد کی علمی صلاحیت کا یہ عالم ہے، اس مسلک میں امام اعظم کی علمی صلاحیت کا عالم کیا ہوگا، امام بخاری کی علمی صلاحیت کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب بخاری اور امام اعظم کی علمی صلاحیت یہ ہے تو جس نے امام اعظم کے سر پر جس کو امام اعظم بنایا نا ہاتھ رکھ کر، پھر اس امام جعفر صادق کی علمی شان کا عالم کیا، جو ہاتھ رکھ دے تو اعظم بنا دے، تو جس کا ہاتھ ہے وہ کتنا اعظم ہوگا نا، اسی کو دنیا امام جعفر صادق کہتی ہے۔ اور جب صادق کا یہ عالم ہے تو پھر باقر کا عالم کیا ہوگا، اور جب باقر
فقیر کا یہ عالم ہے تو زین العابدین مظلوم کربلا سید سجاد کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب سید سجاد ایسا ہے تو جس کے سینے سے سجاد نے سینہ لگا کر علم حاصل کیا، اس تاجدار کربلا فاتح کربلا امام حسین ابن علی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب حسین پاک کی علمی صلاحیت یہ ہے تو ان کے بابا باب مدینۃ العلم کی علمی صلاحیتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور جس نے باب مدینۃ العلم بنایا پھر اس عالم ما کانا و ما یکون کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو لوگوں کو اترانے دیجئے لیکن حق یا رسول اب نہ کہنا کہ وہ خواب میں ہے۔ حضرت عباس نے بیان کیا تو وہ حدیث ہے، لیکن چلے میں حدیث کہہ رہا ہوں تو بخاری کی کتاب خوابوں کی کتاب ہے یا حدیث کی کتاب ہے؟ میں تو آج کہہ رہا ہوں نا، میں تو آج کہہ رہا ہوں۔ اگر اس کو خواب کہہ کر کے ٹھکرانا چاہتے ہو تو پھر ماننا پڑے گا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی پھر حیثیت تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو زیادہ ٹھیکیدار بنتے، جانشین بنتے ہو نا امام بخاری کے۔ الحمدللہ، لیکن اتنی بات ہے میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، امام بخاری نے حدیث کی کتاب لکھی ہے نا، تو حدیث کی کتاب میں خواب لکھا جائے گا کہ حدیث لکھی؟ اپنے جیسا سمجھائے بخاری کو، جس مسلک میں خوابوں کی بارات ہو نا، وہاں خوابوں کی بارات نہیں ہے، وہاں حدیثوں کا گلدستہ ہے۔ اور وہ بھی کیسا گلدستہ ہے؟ میرے نبی کے لبوں سے جھڑنے والے پھولوں کا گلدستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ یہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ جو گلدستہ سجائے وہ میرے نبی کے لبوں سے جھڑنے والے پھولوں کی برکت ہے۔ میرے امام کہتے وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، جس نے سنت کے خلاف بدعت ایجاد کی، ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ آپ سے کہتا ہوں کتنی بدعتیں ایجاد کر رکھی ہے۔ شادیوں میں ڈی جے بجاتے ہو، نبی کے گھر میں کبھی بجا اس طرح ڈھول تماشا کچھ ہوا؟ بلکہ تم میری قوم، میں تمہیں کیا نام دوں، میں تو بہت نرم طبیعت کا آدمی ہوں، لیکن بے غیرتی کی حد نہیں ہے۔ جس نبی کے گھر میں شادی میں ڈھول نہیں بجا، آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والی نبی کے نواسوں کی شہادت پہ ڈھول بجاتی ہے۔ حد ہو گئی بھائی، انتہا ہو گئی۔ اور منع کرنے والوں کو یزیدی کہتے ہیں۔ قیامت میں منہ کیا دکھاؤ گے اللہ رسول کو؟ میرے بھائی بتاؤ، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بدعتی جہنم کا کتا ہے۔ کتنی بدعت ایجاد کی، شادیوں میں کیا بدعت، پٹاخے پھوٹ رہے ہیں، یہ شادیوں کی بدعت ہے۔ اور کتنی بدعت ہے، کن کن بدعتوں کا نام لیا جائے، ہیں حیرانی ہے۔ کہتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ بدعت کی طرف نہ جاؤ، سنت سے جڑے رہو۔ جو سنت کے خلاف کرے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ نمبر 2، جو غسل جنابت میں تاخیر کرے گا، لیٹ کرے گا غسل جنابت، ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ 3 دن ایسے ہی گھومتے ہو، 2 دن ایسے ہی گھومتے ہو، دن بھر ایسے ہی گھومتے ہو۔ غسل جنابت میں تاخیر کرنا۔ میرے مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، حیا کے پردے میں ان کا فرمان بیان کرو، کہتے ہیں میں نے کبھی رات کے ابتدائی حصے میں جنابت نہیں کی، ہمیشہ میں رات کے آخری حصے میں جنابت کرتا رہا کہ ادھر جنابت کا غسل فرض ہو اور ادھر میں غسل کروں، اس لیے کہ میں ایک لمحہ بھی حالت جنابت میں رہنا نہیں چاہتا۔ کیا ہو گیا؟ ایمان پہ خاتمے کی فکر کرو۔ کسی کا دل توڑنے والا، کسی کا دل توڑنے والا مرے گا تو ڈر ہے کہ کافر ہو کے مرے۔ بس اس پہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ قبلہ قائد محترم کی آمد کا وقت قریب ہے۔ ایک واقعہ سن لیجیے۔ اس واقعے کے راوی ہے میرے مرشدوں کے مرشد، امام العاشقاں، امام العارفاں، سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مرید ہیں سید الطائفہ جنید بغدادی کے، وہ مرید ہیں سیدی سرکار سیدی سختی کے، وہ مرید ہیں امام معروف الکرخی کے، وہ مرید ہیں امام علی رضا کے، وہ مرید ہیں امام جعفر صادق کے اور بیٹے بھی ہیں، وہ مرید ہیں امام علی رضا، امام